علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں، یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم کو صدائے احتجاج بلند کرنا ہے۔ ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے۔ ہم کو ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ جو نامصائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جزیرۃ العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں، جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں، وہ محافظ ہیں، وہ مجاہد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے غیور نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر الخلیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وصیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر، کالے جھنڈے کو لے کر اس القدس کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں، اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ مفسرین اکرام، علماء اکرام نے بتایا کہ قرآن کریم میں 5 جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام القدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے، جس میں سورہ الاسراء میں، سورہ الانبیاء میں، سورہ آل عمران میں 5 مرتبہ القدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ شریف میں عبادت کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، جو بیت المقدس مسجد اقصی میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 50,000 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جد و جہد، یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے، ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو، ان فلسطین کے ان مجاہدین کی ان بہادر ماؤں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ 17 سال سے لے کر 45 سال تک کے کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے القدس میں، مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو۔ اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے۔ صحابہ اکرام سے لے کر، نور الدین زنگی سے لے کر، صلاح الدین ایوبی سے لے کر، اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں، شہید اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے، اپنے جذبات سے کریں گے، ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے لڑیں گے۔ تم لگاؤ، کتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگاؤ، مگر صبح قیامت تک یہ جو ہے جاری رہے گی۔ تم جتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگا لو، مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہوا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور کیا معاہدہ ہوا تھا فاروق اعظم کا اور
کیا عہد نامہ کیا گیا تھا، کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کون تھے اس عہد نامے کے گواہ؟ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ ابن ابو سفیان. کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے، امیر المومنین نے؟ اس کا ایک دو تین لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عہد نامہ ابن خطاب کی طرف سے ایلیا والوں کے لیے ہے. یہ عہد نامہ ان کی جانوں، مالوں، ان کے گرجا گھروں، سلیبوں، ان کے بیمار، صحت مندوں اور تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے گرجا گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی جائیدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی. ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا. ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا. اہل مدائن کی طرح ایلیا والوں کو بھی جزیہ ادا کرنا لازمی ہوگا. یہ ایک لمبا عہد نامہ ہے. فاروق اعظم جب فاتح بن کر داخل ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ ہی پڑھ لیجئے. فاروق اعظم نے کہا کہ آج میں تمہارے اس جگہ پر، تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ، آنے والی نسل اس کو میری نماز پڑھنے پر اپنی عبادت گاہ بنا لیں. یہ عہد نامہ فاروق اعظم نے کیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرائیل یہ چاہتا ہے، اسرائیل کی پوری سازش یہ ہے ان زائنسٹ طاقتوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے، جس کو وہ زائنسٹ ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹرن وال کہتے ہیں، ویسٹرن وال مسلمان کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے غاصبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے. یہ ان کی اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہاں اگر گڑبڑ کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت دو. کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں. ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر، اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا، اور یہی اسرائیل اپنی زائنسٹ طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں گھس سکیں. یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں، برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنسٹ لوگ. مگر ہم کو، ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے، اتنے بڑے ممالک ہیں، بادشاہیں ہیں، طاقتیں ہیں، ارے چھوڑو ان کو، آپ ان کی طرف مت رخ کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ سے جوڑو. ہم مسلمان ہیں، قرآن کا حکم ہے، یہ قبلہ اول ہمارا ہے، یہ کسی بادشاہ کا ہے، کسی ملک کا نہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. مسجد اقصی ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل اور زائنسٹ طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو، وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ، جمہوریت کے بارے بڑی باتیں کرتے ہیں، آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگے بنے بیٹھے ہوئے، گونگے بنے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں. مگر اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور ہم آج کے اس جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو، ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں. ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولے ہیں